جس کو یاد نہ ہو وہ قرآن مجید کی تلاوت سنا کرے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اذا قرئ علیہم القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا جب قرآن کی تلاوت کی جائے اس کو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر، جس کو قرآن نہیں آتا وہ تو قرآن مجید کی تلاوت سنا کرے، اللہ رب العزت اسے بھی پورا اجر عطا فرمائے گا اور اس پر خصوصی کرم فرمائے گا۔ مسلمان تو مسلمان ہے، کافر بھی اگر خاموشی سے محبت سے قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہے نا، اس پر بھی اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر میرے اور آپ کیا قوم والا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ مبارک اٹھا کر دعا فرمائی اے باری تعالیٰ تو اسلام کو قوت عطا فرما حضرت عمر بن خطاب سے اور حضرت عمر بن حشام سے۔ میرے محبوب نے جب دعا فرمائی تو میرے محبوب کی دعا کی قبولیت کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ جو ہی آپ نے دعا فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، آپ کے حق میں میرے محبوب علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ جب میرے محبوب نے دعا فرمائی تو میرے محبوب کی دعا کی قبولیت کے آثار سامنے نظر آنا شروع ہو گئے۔ مکہ میں ایک کافر رہتا تھا جس کا نام قصی بن کلاب تھا۔ کفار مشرکین جتنے بھی تھے مکہ شریف کے، وہ سارے اپنے مشورے قصی بن کلاب کے گھر میں کیا کرتے تھے، اپنی میٹنگیں قصی بن کلاب کے گھر میں کیا کرتے تھے۔ اس گھر کو دار الندوہ کہا جاتا تھا۔ ایک دن دار الندوہ میں یہ میٹنگ ہوئی کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ ایک دن انہوں نے میٹنگ کی کہ محمد کا معاذ اللہ کچھ کیا جائے، کیونکہ روز بروز لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ قصی بن کلاب کے گھر میں دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں مشورہ یہ طے ہوا کہ معاذ اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ جب معاذ اللہ یہ مشورہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، بہادر بھی تھے۔ انہوں نے قصد کر لیا 100 اونٹوں کی لالچ میں قصد کر لیا کہ معاذ اللہ محمد کو میں قتل کروں گا۔ جب ارادہ کیا وہاں سے نکل گئے۔ اللہ اکبر، عمر فاروق نے ارادہ کیا کہ معاذ اللہ محمد کو میں قتل کروں گا۔ ننگی تلوار لے کر نکل پڑے،
غصے کی حالت میں جا رہے تھے. جاتے جاتے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے عمر غصے کی حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے آگے سے جواب دیا کہ معاذ اللہ آج میں محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. آج میں محمد کا کام معاذ اللہ تمام کرنے جا رہا ہوں. آج میں محمد کو معاذ اللہ قتل کرنے جا رہا ہوں. حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا آپ نے فرمایا اے عمر محمد کو پہلے چھوڑ، پہلے اپنے گھر کی خبر لے. تیری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے اور تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے. اے عمر محمد کو چھوڑ، پہلے اپنے گھر کی سوچ رکھ. تیری بہن فاطمہ بھی مسلمان ہو چکی ہے اور تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا غصے کی حالت میں راستہ بدل دیا. پہلے معاذ اللہ محمد کو قتل کرنے جا رہے تھے، جب گھر کی خبر ملی راستہ بدل دیا، سیدھے روا ہو گئے اپنے گھر، اپنے بہن کی گھر کی طرف. بہن کی گھر کے دروازے پر پہنچے، اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوئی کو قرآن مجید کی تلاوت پڑھا رہے تھے. اندر تلاوت ہو رہی ہے قرآن مجید کی. عمر فاروق نے جب تلاوت سنی غصے کی حالت میں دروازے پر دستک دی. جب دروازے پر دستک دی اندر سے آواز آئی دروازے پر کون؟ عمر فاروق بولے دروازے پر میں عمر ہوں. جو ہی حضرت خباب رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر کو قرآن مجید کی تلاوت پڑھا رہے تھے، جو ہی عمر کا نام سنا گھر کے اندر چھپ گئے. بہن نے قرآن مجید کے صفحات چھپا لیے، قرآن مجید کے صفحات چھپا کر دروازے کی کنڈی کھولی. حضرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ جلال میں دروازے سے اندر ہوئے. جو ہی اندر ہوئے، اندر ہوتے ہی اپنی بہنوئی پر وار شروع کر دی. بہن کو بھی مارنا شروع ہو گئے. بہن کو خوب مارا، بہن لہو لوہان ہو گئی. اتنا مارا کہ بہن لہو لوہان ہو گئی. لیکن مارنے سے کام نہ ہوا، کیونکہ بہن کے دل میں اسلام کی محبت ڈل گئی تھی. بہنوئی کے دل میں اسلام کی محبت بڑھ گئی تھی. بہن نے عرض کی اے بھائی تو نے تو مجھے لہو لوہان کیا ہے، اب اگر تو مجھے جان سے بھی مار دے پھر بھی اس قرآن مجید کی محبت میرے دل سے نہیں نکال سکتا. جی بہن نے یہ کہا بھائی کا دل نرم ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہو گیا. بہن سے پوچھنے لگا اے میری بہن مجھے یہ بتا کہ دروازے کو بند کر کے تم کس چیز کی تلاوت کر رہی تھی، مجھے دکھاؤ تو صحیح. بہن نے کہا ہے میرے بھائی ہم اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی.
حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے استاد ہیں، وہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت پڑھا رہے ہیں۔ بھائی نے کہا مجھے دکھاؤ تو صحیح یہ کیسی کتاب ہے۔ بہن نے کہا ہے میرے بھائی تم ابھی پلید ہو، تمہارا جسم پلید ہے، تمہارے ہاتھ پلید ہیں، تم مسلمان نہیں ہو، کافر ہو، اور ہمارے رب کا یہ حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون کہ قرآن مجید کو اس وقت تک کوئی نہ پکڑے جب تک وہ حالت باقی میں نہ ہو۔ تو تم حالت پاکی میں نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو، میں یہ مصحف شریف تمہیں نہیں پکڑا سکتی۔ بھائی نے کہا ہے میری بہن اگر قرآن مجید مجھے نہیں پکڑا سکتی تو پھر مجھے تلاوت ہی سنا دو۔ جو ہی بھائی نے یہ کہا کہ مجھے تلاوت سناؤ، بہن نے تلاوت شروع کی سورہ حدید شریف کی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ بہن تلاوت کر رہی ہے، بھائی قرآن مجید کی تلاوت سن رہا ہے، دل نرم ہوتا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ جب بہن اس آیت کریمہ پر پہنچی آمنوا باللہ ورسولی، جو ہی بہن نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بہن نے تلاوت شروع کی، بھائی نے اس کو خاموشی سے سنا، ابھی مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، خاموشی سے سننا شروع کیا، دل نرم ہوتا گیا، یہاں تک کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے گئے پردے میں جا کر غسل کیا، غسل کر کے آئے اور اپنی بہن سے کہنے لگے اے میری بہن پہلے تو چلو میں پلید تھا، میرا جسم نجس تھا، لیکن اب تو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، غسل بھی کر لیا ہے، میری بہن اب مجھے مصحف شریف پکڑا لو، قرآن مجید میرے ہاتھ میں دے دو۔ بہن نے اب قرآن مجید ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کھولا، سورہ طٰہٰ سامنے آئی، تلاوت شروع کی، تلاوت کرتے جا رہے ہیں اور دل نرم ہوتا جا رہا ہے، زندگی بدلتی جا رہی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپ گئے تھے اندر گھر میں، وہ سامنے آئے اور آ کر مبارکباد پیش کی، اے عمر تمہیں مبارک ہو، آپ کے حق میں ہمارے نبی کی دعا قبول ہو چکی ہے، تمہیں مبارک ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی ہوئی تھی، تلاوت ختم کی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ مجھے لے چلو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آج کے بعد میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی زندگی گزاروں۔ وہاں گئے میرے محبوب کی بارگاہ میں، آپ کی غلامی میں آ گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد قرآن مجید یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، مسلمان تو مسلمان ہے، کافر بھی اگر اسے غور سے سنتا ہے اللہ رب العزت اسے بھی ایمان کی دولت نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی محبت نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا قرب نصیب فرمائے۔ جتنا بھی ہم قرآن مجید کے قریب ہوں گے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا ہم پر نزول ہو۔
اپنا یہ معمول بنائیں، ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، زیادہ نہ ہو ایک رکوع کی ضرور تلاوت کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بقیہ زندگی میں اعمال صالحہ کرنے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر روز ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی بھی اس قرآن مجید کی تعلیم سکھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ آج ہم دنیا کی لالچ میں پڑھیں، کوئی کہتا ہے جی ڈاکٹر بہتر ہوتا ہے، میں ڈاکٹر بنتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں دکان چلاتا ہوں، کوئی کہتا ہے ڈرائیور اچھا ہوتا ہے، میں ڈرائیور بنتا ہوں۔ دنیا کی لالچ میں پڑھیں، لیکن یہ سوچ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر کس کے بارے میں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین شخص صرف وہی ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اوروں کو پڑھاتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھ کر اوروں کو جو پڑھاتا ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی اور اوروں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔